شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، دامن احمد تھمایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ وہ نبی جن کو بلایا عرش پر تو نے خدا، امتی ان کا بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ ان کے عاشق سے جڑا میں، فضل ہے تیرا خدا، رابطہ تو نے بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عتیق قریشی۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان الکریم بزم کہکشاں میں 17 رمضان المبارک کی نشست۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 17 رمضان المبارک جنگ بدر مسلمانوں کے حوالے سے ایک بڑا مشہور دن۔ اس حوالے سے ہم قبلہ مفتی محمد سفیر زئی صاحب سے گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی 17 رمضان المبارک منسوب ہے جناب مومنوں کی ماں سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال سے، ان کے متعلق بھی گفتگو کی جائے گی۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں مفتی صاحب کہ ایسی کیا وجوہات پیش ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ بدر کا میدان سجایا گیا؟ بہت شکریہ محترم محمد عتیق قریشی صاحب، آپ تشریف لائے۔ آپ بھی جملہ ٹیم بزم کہکشاں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات سے مستفید فرمائے۔ یوم الفرقان جو اسلامی تاریخ میں بڑا عظیم الشان دن ہے، اللہ کریم نے مسلمانوں کو اس جنگ کے ذریعے اور اس واقعہ کے بعد بڑا عروج عطا کیا۔ بالخصوص مکہ المکرمہ کے مسلمانوں کے حالات دیکھیں، جب وہاں پر ہجرت سے قبل مسلمان بڑے ہی مظلوم اور بڑی مشکلات میں تھے، کہ مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اب وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کا جب قیام کیا، پھر وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات مدینہ قائم کی، پھر وہاں پر معاہدے کیے یہود و نصارہ کے ساتھ بھی، اور وہاں پر بہت سارے سرکار کے ایسے فیصلے تھے جس کی روشنی میں اور جس کے سائے میں وہاں پر مسلمانوں کو بڑی قوت ملی۔ تو اس کے بعد حکم یہ آ گیا کہ اب تم نے آگے بڑھ کر ظلم کا مقابلہ کرنا ہے اور ظلم کے پنجے کو مروڑنا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حرم شریف کے طواف کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں روک دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ابھی صفوان کے مہمان نہ ہوتے، اس کی پناہ میں نہ ہوتے، تو ہم تمہیں کبھی وہاں پر حرم شریف میں داخل نہ ہونے دیتے۔ الفاظ کے استعمال نے کہ تم ہمارے باغیوں کو پناہ دیتے ہو، ہم تمہیں کسی صورت میں یہاں پر طواف کی اجازت نہ دیتے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا، اگر تم ہمیں یہاں پر روکیں گے تو ہم تمہیں مدینہ المنورہ کے اندر روکیں گے، کہ تمہارے قافلے جو شام کی طرف جاتے ہیں اور شام کی طرف جاتے ہوئے جو مدینہ سے گزرتے ہیں، ہم نے انہیں وہاں سے روک دینا ہے۔ اب جب سے یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ بھئی اب مسلمانوں کو حرم شریف سے بھی روکا جا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کسی نے نہیں روکا تھا، طواف کعبہ سے کسی نے نہیں روکا تھا، لیکن وہاں جب انہوں نے حرکت ہی ایسی کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری جو قافلہ ان کا شام سے واپس آ رہا تھا مکہ کی طرف تجارتی قافلہ، آپ نے ان کو روکنے کے اقدامات فرما دیے۔ تو وہ ابو سفیان کی قیادت میں جو قافلہ تھا وہ تو بچ کے نکل گیا، لیکن جب اس سے پتہ چلا کہ بھائی ہمارے تجارتی قافلے کو روکنے کے اقدامات مسلمانوں نے کر دیے، تو ادھر مکہ سے 1000 جنگجو کا قافلہ اسلحے سے لیس ہو کر چلا جاتا ہے اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے۔ یہ جو قافلہ تھا، یہ جو آئے تھے اپنے تجارتی قافلے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو دستہ آیا تھا، ان کا نے جنگ کرنی ہے۔ انہوں نے بڑی رونت کے ساتھ اور بڑی اس کے جو نا وہ غرور و تکبر کے ساتھ کہا کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس وقت اس کی یہ خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ بھائی وہ تو ہمارے سے اس طرح مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو، ان جانسارانوں کو جمع کر کے کہا، مشاورت کی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ، ان سے رائے طلب کی، تو ہر ایک صحابی نے کہا، اپنے انداز میں کہا، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دے دیں تو ہم وہاں پر بھی کودیں، ہم تو آپ کی امتی ہیں، ہم تو اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر جو کہا وہ سچ کر کے دکھایا۔ ایک صحابی بے سر و سامانی کے اندر میدان میں اترتا ہے تو ایسے شعلہ جفالہ بن کے
وہاں پر کفر کی قبر کو توڑ کے رکھتے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. جیسا کہ مفتی صاحب آپ نے بتایا کہ جنگ کی شروع ہونے کی وجہ، تو سر صاحب ہمیں یہ واقعہ بیان کر دیں کہ اس جنگ میں ہوا کیا، مسلمانوں کی فتح کیسے ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صاحبزادہ محمد عتیق قریشی صاحب، جنگ بدر وہ عظیم شان مارکہ ہے کہ اللہ کریم اس کے بارے میں فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. سبحان اللہ. پھر فرماتا ہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. یہ وہ واقعہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد اس انداز میں کی بدر کے اندر کہ مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں. تعداد یہ ہے کہ ٹوٹی تلواریں ہیں، زیرہ پاس نہیں ہے، کھانے کے لیے جو رمضان شریف میں ہوئی جس کھجور کو چوس کر روزہ رکھتے ہیں گٹلی کو، وہی گٹلی چوس کر آپ افطاری بھی کرتے. کہ پہلے تو انہوں نے پانی والی جگہ پہ قبضہ کر لیا تھا کفار میں، اور پھر جو تھی مضبوط اچھی زمین اس پہ قبضہ کر لیا کہ ہم یہاں پر رہیں گے. کہ اللہ کریم نے رات بارش کر دی. مسلمانوں کی پہلی مدد یہ تھی. سبحان اللہ. مسلمانوں کے لیے پانی میں کافی جمع ہو گیا، اور اتنی جو جگہ تھی وہ بھی صحیح جم گئی. عریش حضور علیہ السلام کے لیے عریش قائم کر دیا گیا، جسے خیمہ کہتے ہیں، جسے آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مورچہ کہتے ہیں، جہاں پر جو کمانڈر چیف جو ہے نا وہ بیٹھ کر تمام حالات کے مشاہدہ کرتا ہے اور حکمنامہ جاری فرماتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر خیمے میں تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اس ناز والے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا یہ میری کمائی ہے، یہ 313 میری کمائی ہے. بلکہ تعداد میں وہ پورے تو 313 بھی نہیں ہے، چلے تو 313 تھے. اب جو منافقین تھے وہ بیچ میں بانے کر کے واپس چلے گئے. حضور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا اگر تو نے ان کا ساتھ نہ دیا، مدد نہ کی، تو ان کے بعد تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. جب اس انداز میں آپ نے فرمایا تو اللہ کریم نے وعدہ فرما دیا، اے میرے حبیب مدد کیجیے. آپ نے ہاتھ اٹھائے سجدے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چادر مبارک تھی بار بار کندھوں سے گر جاتی ہے. عرض بھی کریں یا رسول اللہ پس کیجیے، آپ کی مدد آ چکی ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں پھر وہ راز و نیاز کی باتیں اور پھر التجائیں کرتے ہیں. صبح کو اگلا دن آتا ہے، رب کیا دنیا منظر دیکھتی ہے، فرشتوں نے بھی کیا منظر دیکھا ہوگا. وہاں پر فرشتے جہاں پر موجود ہیں صحابہ کی مدد کے لیے 300، وہاں پر وہ گنتی کی تعداد میں جو صحابہ تھی جو کسی اعتبار سے بھی کفار کے مقابلے میں مکمل ظاہری طور پر مقابلے میں نظر نہ آتے تھے. لیکن رب نے یوں مدد کی جہاں پر دیگر فرشتے موجود تھے وہاں پر جبرائیل امین اپنی سواری پہ موجود ہو کر خود بھی بنفس نفیس وہاں پر صحابہ کی مدد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور زبان سے کہہ رہے تھے اقبل حزوم اقبل حزوم. آپ نے جو سواری تھی اس کو آواز دے کر رہے تھے آگے بڑھ آگے بڑھ. صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم کافر کے دشمن کے پیچھے ہوتے پہنچنا پاتے پاس، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مارے سے پہلے اس کی گردن کٹی ہوئی. اور جنگ کے جو آوازیں ہوتی ہیں مبارزت کی وہ تو آوازیں تو آ رہی تھیں لیکن آوازیں دینے والا کوئی نظر نہ آتا. پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا تو معصوم سے بچے آتے ہیں آ کر اس مقام کے اوپر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح وہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا ہے بدبخت وہ کون ہے جو گالیاں محبوب خدا کو دیتا ہے، ہم اس کو واسطے جہنم کریں. اللہ اکبر. پھر وہاں پر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا، معصوم سی کمزور ٹانگوں والے نحیف سے جسم والے وہ ننھے مجاہدین جنہیں دنیا آج بھی معوض اور معاذ کے نام سے یاد کرتی ہے، وہاں پر اس ابو جہل کو واسطے جہنم کیا وہاں پر. اور بڑے فخر سے سرکار کے بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری تلوار، ایک کہتا ہے میری تلوار دیکھیے، دوسرا کہتا ہے میری تلوار دیکھیے. یا رسول اللہ میں نے اس کو واسطے جہنم کیا، یا رسول اللہ میں نے واسطے جہنم کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے آپ دونوں کو اس فرعون کو واسطے جہنم کرنے کا ثواب عطا فرمایا. سبحان اللہ. میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن ہی وہاں پر اس بدر کے کنویں کے ارد گرد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر فرما دیا تھا مقتل فلان مقتل فلان مقتل فلان. سرکار نے نشاندہی کر کے بتا دیا کہ کل فلاں کافر یہاں مرا ہوگا.
وہاں کی قتل گاہ یہ ہوگی، فلاں کی قتل گاہ یہ ہوگی. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا دوسرے دن سرکار نے جس کا جہاں پر نشان لگا دیا تھا وہ دوسرے دن وہیں پہ مرا پڑا ہوا تھا. اس بات سے ان عقل کے اندھوں کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کا نہیں مانتے. اللہ کریم ہم سب کو برکات نصیب فرمائے. رمضان المبارک کے اندر خاص طور پہ یہ واقعہ بدر ہے اور مسلمانوں کی عظمت و شان کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے. اللہ شہدائے بدر کا صدقہ، اصحاب بدر کا صدقہ ہمارے جملہ عزیز و کارم کو حضور کی امت کی بخشش. شاعر نے کیا ہی خوبصورت اس منظر کا نقشہ کھینچا کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. اللہ اکبر. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے جنگ بدر کے حوالے سے ہمیں یہ پورا جنگ بدر کے احوال بتائے. اب آخر میں آپ سے، چونکہ یہ 17 رمضان المبارک حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک سے بھی منسوب ہے، تو میں آپ سے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان کے وصال کے متعلق اور ان کی شان کے متعلق آپ ہمیں رہنمائی ہماری فرمائیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ زاہدہ، عابدہ، فقیہہ، معلمہ، آپ کو اللہ نے بہت شان سے نوازا. بے شک. آپ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نہیں بلکہ یارغار رسول، مزاج شناس رسول، امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری صاحبزادی بھی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ اساتذہ بھی ہیں. سبحان اللہ. آپ ان کی معلمہ بھی ہیں. اللہ اکبر. فقہ کی پر آپ کو بہت کامل دسترس حاصل تھی. اللہ. مسائل سکھایا کرتی تھی صحابہ کو اور صحابیات کو یا صحابہ کو؟ صحابہ کو. اللہ اکبر. صحابہ مائی صحابہ کے پاس آ کر باقاعدہ علم سیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. بالخصوص جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ مائی صحابہ سے مرمی ہیں. یہ امت کے اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہے. بے شک بے شک. کہ آج تک ہماری عورتیں اس سے نابلد ہوتی ہیں، ان کے مسائل سے کہاں جاتی ہیں. لیکن مائی صاحب نے ایک ایک چیز واضح کر کے امت مسلمہ کی فتماب خواتین کے اوپر کرم فرما دیا کہ آج تک ہر ایک جس کو جو مسئلہ پتہ دیکھنا ہوتا ہے وہ اسلام انہیں واضح طور پر بتا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ حضور کی ازواج مطہرات سے واحد وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ نور کے اندر واضح طور پر ان کی پاکی بیان کی. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے تمام علماء اس پہ بات میں متفق ہیں کہ اگر کوئی مائی صاحبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو وزارت تہمت لگاتا ہے یا آپ کے کردار پہ شک بھی کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جب کفار نے بالخصوص منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو تہمت لگائی، بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کی سازش کا شکار ہو گئے تھے. لیکن قربان جائیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی فرما دی تھی، تمام ازواج مطہرات سے علیحدگی فرما دی تھی. اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو چھوڑ دیجیے، اللہ آپ کو ان سے بہتر ازواج مطہرات عطا کرے. کہ یہ نہیں کہ اپنی بیٹی کی سائڈ لی، بلکہ یہ کہا یا رسول اللہ اگر آپ سے یہ آپ کو تکلیف دیتی ہیں اور آپ سے یہ خوشی آپ کو خوش نہیں کرتی، رسول چھوڑ دیں سب. پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا اے آقا، اے میرے آقا، جو رب آپ کے جسم اطہر پہ مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتا، آپ کے نکاح میں اور آپ کی قربت میں اور آپ کی خلوت میں کیا ایسی ناپاک بیوی کو دے سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اچھا مفتی صاحب، جس طرح آپ نے یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ساری گفتگو کی، اسی کے ضمن میں ایک سوال جو ابھی میرے ذہن میں آیا، اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. اگر آپ جانتے تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ پاک ہیں تو آپ نے مخالفین کو جواب کیوں نہیں دیا؟ عتیق صاحب، باقی آپ نے میری گفتگو سے سوال تو بنتا تھا، آپ نے اچھا کیا اس کا سوال پوچھ کر. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہمت پہ خاموشی اختیار فرمائی.
یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کا اگر جواب خود دے دیتے تو وہ حدیث بنتا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی بیوی کا خود ہی کیا کر دیا، اس کی پاکدامیاں نے بیان کر دی. ایک یہ ہے کہ آپ کے ساتھی آپ کی تعریف کریں، آپ کے ساتھ پڑھنے والے آپ کی تعریف کریں مثلا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی تعریف آپ کے اساتذہ کریں، آپ کے والد محترم کریں. ظاہر ہے جو آپ کے ساتھی کی تعریف کرنے پہ آپ کا مقام بلند نہیں ہوتا، جو آپ کے بڑے آپ کی تعریف کریں. بے شک. تو اللہ کریم نے میرے آقا علیہ السلام میں خاموش رہنے میں، کسی کو جواب نہ دینے میں حکمت یہ تھی کہ میرے آقا علیہ السلام انتظار کر رہے تھے کہ میری پاک بیوی کی پاکیزگی میرا رب خود بیان فرمائے. اللہ کریم نے اس کی سورہ نور کے اندر 13 آیات بینات میں اب حضور علیہ السلام کی پاک بیوی کی پاکیزگی بیان کر کے بتا دیا کہ تہمت لگانے والوں، تمہاری سب باتیں جھوٹی ہیں، میرے نبی کی بیوی عائشہ پاک ہیں اور اس کی بڑی شان ہے. سبحان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 17 رمضان المبارک کو اس دنیا فانی سے پردہ فرما جاتی ہے. تمہاری صحابہ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش معافت فرمائے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سماعت کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سفیر احمد زئی صاحب کی گفتگو جنگ بدر کے حوالے سے اور وصال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. حق اور راستی کی علامت ہے عائشہ، امت کے دل میں زندہ سلامت ہے عائشہ. جان حیا عصمت و عفت ہے عائشہ، جان حیا عصمت و عفت ہے عائشہ. قصر نبی کی شان، قصر نبی کی شان طہارت ہے عائشہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب ہی آقا کرم ہے. آقا یہ سب ہی آقا کرم ہے. آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے. آپ ہی سے مانگیں گے آپ ہی دو گے، آپ ہی کے در سے ہی لو لگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے مہمان آج کی خصوصی نشست کے جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سفیر احمد زئی صاحب اور ان کے ساتھ جناب راجہ محمد وسیم صاحب. ہم ان مہمانوں کا دل کی اطاع گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بزم کہکشاں رمضان ٹرانسمیشن میں شریک ہوئے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عتیق قریشی. جزاک اللہ.